پہلے آئیے موسیقی کی طرف. دلائل کا ایک انبار ہے میرے پاس موسیقی کے حق میں، لیکن میں صرف ایک دلیل دینا چاہتا ہوں جس کے بعد دوسری کوئی دلیل ہو ہی نہیں سکتی. آپ یہ بتائیے کہ آج تک دنیا میں پیغمبر کتنے اتارے گئے؟ جی 1,24,000. اور ان 1,24,000 میں سے کتابیں کتنوں پہ نازل ہوئیں؟ جی صرف 4 پر. گویا یہ تو طے ہو گیا کہ یہ 4 باقی 1,23,996 پیغمبروں سے زیادہ برگزیدہ ہیں. بے شک. ان 4 کو اللہ نے معجزے عطا کیے. حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن شریف. موسیٰ کو اس قابل بنایا کہ وہ لاٹھی سے دریا کے 2 ٹکڑے کر دے. عیسیٰ کو یہ طاقت دی کہ وہ مردے کو دوبارہ زندہ کر دے. اور داؤد کو کیا دیا؟ موسیقی. ایسی سریلی آواز اور راگوں اور سازوں پر اتنا عبور کہ سر لگائیں تو پہاڑ ساتھ گانے لگے. دنیا جہان کے پرندے مدہوش ہو کے آواز کی جانب کھنچے چلے آئیں. زبور اٹھا کے دیکھیے، یہ تک لکھا ہے کہ کن راگوں سے اور کن سازوں پہ گا کے حضرت داؤد السلام نے خدا کی حمد و ثنا کی. کیا یہ ممکن ہے کہ خداوند کریم اپنی تعریف سننے کے لیے ایک حرام چیز کا انتخاب کرے اور اپنے ایک برگزیدہ پیغمبر کو حرام چیز معجزے میں دے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی کو حرام بھی سمجھیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ بھی پوچھیں کہ برات جس قبیلے میں گئی ہے وہ انصار ہیں اور انصار موسیقی کے بہت رسیا ہوتے ہیں، کیا تم نے برات کے ساتھ کچھ گانے والیاں بھی بھیجی ہیں یا نہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ موسیقی کو حرام بھی سمجھیں اور ابو موسیٰ اشعری کی قرت سے خوش ہو کر اس سے یہ بھی کہیں کہ لگتا ہے تمہارے گلے میں تو داؤد کا ساز رکھ دیا گیا ہو؟ I have a question regarding music in the Holy Quran. Is it mentioned anywhere in the Holy Quran that listening to music, I'm not saying watching music, but listening to music is haram? And if it is so, Mr. Bismillah Khan, ایک مشہور فنکار ہیں, he has an argument with someone that listening to music is very soulful and relaxing to the soul. So if you could please defend or have an argument about this, that how is listening to music haram? Thank you very much. بہن نے سوال کیا ہے کہ قرآن میں کوئی آیت ہے جس میں لکھا ہے کہ میوزک حرام ہے؟ قرآن میں لکھا ہے اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول، اوبے اللہ اوبے دا میسج، اللہ کی بات مانو اللہ کے رسول کی بات مانو. تو قرآن یا صحیح حدیث میں موجود ہے، ہمیں ماننا چاہیے. قرآن میں ڈائریکٹ ورس نہیں ہے کوئی صاف الفاظ سے کہ میوزک حرام ہے، انڈائریکٹ ہے. لیکن اللہ کے رسول کی حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں لکھا ہے کہ صرف ڈف ہوتا ہے ون سائیڈڈ ڈرم، ڈف الاؤڈ ہے، اس کے علاوہ باقی میوزیکل انسٹرومنٹس حرام ہیں. یہ صاف طور پہ لکھا ہے. ابھی آپ کا آرگیومنٹ ہے کہ بسم اللہ خان صاحب کہتے کہ میوزک از سودنگ فار دا سول. میرا دوست کہتا ہے شراب بھی سودنگ فار دا سول ہے. شراب سے مجھے سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے بھائی آپ کو سکون ملتا ہے، لیکن اس سے نقصان زیادہ ہے. تو میوزک کیوں حرام قرار کیا ہے؟ اٹ انٹاکسیکیٹس. قرآن میں لکھا ہوا ہے چیپٹر نمبر 2 سورہ البقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 219، شراب میں فائدے بھی ہے نقصان بھی ہے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. قرآن میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ شراب میں فائدے بھی ہے نقصان بھی ہے، لیکن نقصان فائدے سے زیادہ ہے. تو میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہو میوزک سے. دیر از میوزک تھراپی آلسو. قرآن میں ایک سورہ شعراء ہے، پوئٹس. قرآن شریف شاعری اور گانے کے خلاف ہے، حرام نہیں کہتا ہے لیکن اکثر خلاف ہے. کیوں؟ جب ہم شعر شاعری کرتے ہیں اکثر اتنی شعر شاعری کرتے ہیں کہ شرک کی طرف جاتے ہیں. میں اگر راجا کی تعریف کر رہا ہوں اتنی تعریف کرتا ہوں کہ اس کو خدا سے ملا لیتا ہوں. کچھ لوگ نعت پڑھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں
नात पढ़ना अच्छी बात है, बहक जाते उसको अल्लाह से मिला देते हैं, वो भी हराम है। कहते मैंने एक अरब देखा बिना ऐन का, अरब देखा बिना ऐन का मतलब रब को देखा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से मिलाना भी हराम है, ईसा अलैहि सलाम को तो मिलाए भी हराम है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी। हम उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन अल्लाह से नहीं मिला सकते। इसीलिए 5 बार आजान में हम सुनते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हम इबादत करते सिर्फ अल्लाह की, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल है, उसके बंदे हैं, अल्लाह नहीं है। तो बिस्मिल्लाह खान जो कहते हैं, हो सकता है कि किसको सुकून पहुंचता होगा, लेकिन जब इनडायरेक्ट है, लेकिन अल्लाह के रसूल की हदीस में है, सही हदीस में लिखा है कि सिर्फ डफ होता है वन साइडेड ड्रम, डफ अलाउड है, उसके अलावा बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हराम है। ये साफ तौर पे लिखा है। अभी आपका आर्ग्यूमेंट है कि बिस्मिल्लाह खान साहब कहते हैं कि म्यूजिक इज सूदिंग फॉर द सोल। मेरा दोस्त कहता है शराब भी सूदिंग फॉर द सोल है। शराब I have a question regarding music in the Holy Quran. Is it mentioned anywhere in the Holy Quran that listening to music, I'm not saying watching music, but listening to music is haram? And if it is so, Mr. Bismillah Khan, एक मशहूर फनकार है, he has an argument with someone that listening to music is very soulful and relaxing to the soul. So if you could... भी नुकसान भी, लेकिन नुकसान फायदे से ज्यादा है। तो मैं मानता हूं हो सकता है कि कुछ लोगों को फायदा हो म्यूजिक से, देयर इज म्यूजिक थेरेपी ऑल्सो। कुरान में एक सूरह शुरा है, पोएट्स। कुरान शरीफ शायरी और गाने के खिलाफ है, हराम नहीं कहता है, लेकिन अक्सर खिलाफ है। क्यों? जब हम शेर शायरी करते हैं, could please defend or have an argument about this, that how is listening to music haram? Thank you very much. बहन ने सवाल किया है कि कुरान में कोई आयत है जिसमें लिखा है कि म्यूजिक हराम है। कुरान में लिखा है अतिउल्लाह अतिउर रसूल, ओबे अल्लाह ओबे द मैसेज, अल्लाह की बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात मानो। तो कुरान या सही हदीस में मौजूद हमें मानना चाहिए। कुरान में डायरेक्ट वर्स नहीं है कोई, साफ अल्फाज से कि म्यूजिक हराम है। सबसे मुझे सुकून मिलता है, ठीक है भाई, आपको सुकून मिलता है, लेकिन उससे नुकसान ज्यादा है। तो म्यूजिक क्यों हराम करार किया है? इट इंटॉक्सिकेट्स। कुरान में लिखा हुआ है चैप्टर नंबर 2 सूरह अल बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 219, शराब में फायदे भी है नुकसान भी है। अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला सब कुछ जानता है। कुरान में लिखते हैं अल्लाह ताला कि शराब में फायदे। सोशल मीडिया पर एक क्लिप में बताया जा रहा है कि गाना गाना हराम नहीं है, और इसकी मिसाल ये दी कि अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को गाना सिखाया, और एक दफ़ा बारात कुरैश कबीले में गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा से फरमाया कि कुछ गाने वालियां भी इनके साथ भेज दें, क्योंकि वो गाने के बहुत शौकीन हैं। इसकी क्या हकीकत है? ये जो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दौर में वाक़या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जिस हदीस की तरफ आपने इशारा किया है, तो यहाँ जो गाने, जिस गाने की तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, वो अरबी का लफ्ज़ गिना है। मुगन्निया कहा जाता था, जो तरन्नुम से कोई भी चीज़ पढ़े, उसको आप आजकल के सिंगरों पर क़यास नहीं कर सकते। तो मुगन्निया का लफ्ज़ हदीस में इस्तेमाल हुआ है, और मुगन्नी या मुगन्नी कहते हैं जो गाने वाला, और मुगन्निया गाने वाली। तो कोई भी चीज़ जब आप तरन्नुम से पढ़ते हैं तो उसको भी गिना कहा जाता है, तरन्नुम से। तो ये वो अशार थे जो लड़कियां तरन्नुम से पढ़ रही थीं, जिसमें शादी बिया का तस्करा था। तो ऐसे अशार पढ़ना तरन्नुम से ख़ास तौर पर इन मौक़े में जायज़ हैं। और लेकिन इसको ये क़यास करना कि जो आजकल जिस तरह से गाने गाए जा रहे हैं उस पर क़यास करना, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। ये अरबी लुग़त से नावाकिफ़ियत की दलील है, क्योंकि इसको भी कहा जाता है, इन गानों को भी कहा जाता है, लेकिन हदीस से वो वाले गाने मुराद हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में बच्चियां पढ़ा करती थी। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए तो बच्चियों ने पढ़ा तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजब शुक्र अलैना, ये पूरा एक कलाम उन्होंने पढ़ा। तो ये कोई वो इस तरह के गाने थोड़ी हैं जिस तरह से आज गाने गाए जा रहे हैं, और उन गानों में किस किस्म की बेहूदगी है। तो ये शरीयत पर ज्यादती है। आज जो कुछ हो रहा है ये बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है, इसकी शरीयत में कोई गुंजाइश नहीं है। अलबत्ता
یہ جو آپ نے مثال دی داؤد علیہ السلام گانا گایا کرتے تھے معاذ اللہ نقل کفر، یہ تو پیغمبر کی طرف نسبت بھی اس کی کرنا جائز نہیں ہے. داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت آواز دی تھی جس کو مزمار سے تعبیر کیا گیا ہے. مزمار اصل میں تو موسیقی کو کہتے ہیں، موسیقی کے آلات کو کہتے ہیں جن کے توڑنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور جس حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت کی علامات میں سے موسیقی کے آلات کا بڑھ جانا بھی ہے، اس میں مزمار کا بھی تذکرہ ملتا ہے. تو یہاں داؤد علیہ السلام کو جو آواز کو جو تعبیر یعنی تشبیہ دی گئی ہے مزمار سے، وہ خوبصورت آواز کی وجہ سے، اس میں ایک ترنم تھا، بہت خوبصورت آواز سے اور خوبصورت طرز میں وہ آپ وہ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، اس کو مزمار سے تشبیہ دی گئی ہے. تو یہ اس سے ہرگز گانا وانا مراد نہیں ہے. کوئی پیغمبر نقل کفر نباشت، کوئی پیغمبر گلوکار نہیں گزرے. تو یہ آج کل کے کچھ جدت پسند لوگ ہیں جو خواہشات نفسانیہ اور شہوت پرستی کو فروغ دینے کے لیے کہیں سے بھی کچھ ادھر ادھر کے دلائل کو لے کے چسپاں کر دیتے ہیں. وہ یہ دیکھتے نہیں ہے کہ حدیث میں یہ لفظ اس معنی میں حقیقت ہے یا مجاز ہے، اس کے حقیقی معنی کیا ہیں، اور اس وقت یہ حقیقی معنی میں استعمال ہو رہا ہے یا مجازی معنی میں استعمال ہو رہا ہے. اس بحث سے ان کو کوئی واسطہ نہیں ہوتا، بس کہیں سے بھی کچھ لیا اور وہ فٹ کر دیا. جو گانے بجانے کے ناجائز ہونے اور موسیقی کے ناجائز ہونے کی جو سب سے بڑی دلیل ہے، ایک تو قرآن مجید کی آیت ہے سورہ لقمان کی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. لوگوں میں بہت سے ایسے ہیں جو اللہ کی راہ سے گمراہ کرنے کے لیے لہو الحدیث فضول چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. اور اس آیت کی تفسیر میں صحابہ تابعین کی ایک جماعت سے یہ منقول ہے صحیح سند کے ساتھ کہ اس سے مراد موسیقی ہے. تو اللہ نے موسیقی کو اللہ اور اس کے رسول سے غافل کر دینے والا قرار دیا، اور مشاہدے پر مبنی بھی ایک حقیقت ہے. آپ کسی موسیقی کے رسیہ آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والا یا قرآن کی تلاوت میں دلچسپی لینے والا نہیں پائیں گے آپ. جتنے موسیقی کے اور گانے سننے اور گانے بجانے کے آلات میں دلچسپی لینے والے لوگ ہیں وہ دین سے دور ہوتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ وہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی کوئی کلام کہہ دیتے ہیں اور اپنے عشق اور محبت کا اظہار کر دیتے ہیں، مگر عملی لحاظ سے وہ شریعت سے کوسوں دور ہوتے ہیں. اور جتنے علماء صلحاء جو ہم نے دیکھے ہیں یا عامت الناس میں جو لوگ قرآن و سنت کو پورا فالو کر رہے ہوتے ہیں، وہ موسیقی سے اتنا ہی دور ہوتے ہیں. بلکہ وہ تو موسیقی سن کے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، وہ دلچسپی نہیں لیتے موسیقی سے. تو موسیقی اور گانا بجانا یہ انسان کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیزیں دور کر دیتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں بھی خسف اور مسخ ہوگا، یعنی زمین بھی دھسے گی جس میں عذاب آئے گا، اور مسخ لوگوں کی شکلیں بھی تبدیل ہوں گی، ایسے عذاب آئیں گے. اور یہ اس وقت ہوگا جب موسیقی کے آلات پھیل جائیں گے اور شرابیں پی جائیں گی اور ان کے سروں پہ دف بجائے جائیں گے، یعنی ڈھول ڈھماکے جو ہے نا لوگوں کے سروں پہ بجائے جائیں گے. جب یہ وقت آئے گا تو پھر انتظار کرو خسف اور مسخ کا، یعنی زمین بھی دھسے گی اور لوگوں کے چہرے بھی اللہ تعالیٰ مسخ کریں گے. ایسے عذاب دنیا میں آنا شروع ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو اس لیے گانے بجانے سے اپنے آپ کو دور رکھیں. داؤد علیہ السلام کی جو خوبصورت آواز تھی اس کو مزمار سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ موسیقی کے آلات نہیں تھے. رہا البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ گانے کا مضمون میں اگر بےہودگی نہ ہو تو بعض علماء نے اس کی گنجائش دی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو وہ گانا سنا سکتے ہیں اپنی آواز میں. اس کی بعض علماء نے گنجائش دی ہے. تو اگر کوئی اس پر عمل کرنا چاہے تو ان علماء کے قول کے مطابق اس کی گنجائش بنتی. ہر نبی کا کوئی نہ کوئی معجزہ رہا ہے. داؤد علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ اگر موسیقی تھا تو یہ اسلام میں حرام ہے، واضح کیجیے. کسی نے ایک سوال کیا کہ داؤد علیہ السلام کا کیا معجزہ تھا. ایک عجیب بات ہے کہ مسلمان اپنے دین اور شریعت کو فلموں سے سیکھتے ہیں. بہت سے مسلمانوں نے بہت سے احکامات فلموں میں ہی دیکھے جو کہ ان کو پتہ نہیں تھا. ہندوستان کے مسلمانوں نے پہلی بار رفع دین کب دیکھے معلوم آپ کو؟ نماز میں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں. جب ایک ایکٹر جو شیعہ ہے بہرحال اس نے ایک فلم کے اندر رفع دین کر کے نماز پڑھاتا تھا. اچھا ایسی بھی نماز ہوتی؟ پھر لوگوں نے کہا یہ شافعی لوگ پڑھتے ایسی نماز. گویا نہ ہم کو علم ہے شریعت کا، نہ احکامات کا، نہ سنن کا، نہ نوافل کا، نہ ادب کا. اسی میں سے کہ ایک جدید دور کا یہ ایک مسئلہ ہے کہ ایک پکچر بنی تھی، اس پکچر میں بتایا گیا کہ داؤد علیہ السلام کا معجزہ جو ان کو ایک انہونی کرامات جس کو کہیں گے جو دی گئی تھی وہ موسیقی تھا. لہٰذا نیٹ پر بہت ہوتا ہے، یہ بہت سے میسیجز آتے ہیں، ای میلز آتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر یہ تو حرام موسیقی، یہ کیسا ہو سکتا ہے. تھوڑا سا ہم خود عقل لڑا لے تو یہ مسئلہ آئیں گا ہی نہیں ہمارے سامنے. اگر کسی نبی کا معجزہ موسیقی ہوں گا بھی ہے نہیں ہوں گا بھی
تو کیا یہ سڑی ہوئی موسیقی ہوگا؟ ایک نبی کی شان کے اعتبار سے سوچنا پڑے گا نا، اس کی ذات کو جو زیبا اور لائق ہوگا اس کے اعتبار سے سوچنا پڑے گا، ہے نا؟ تو کسی نبی کا معجزہ کبھی موسیقی نہیں تھا، کسی نبی کا نہیں تھا۔ اب داؤد علیہ السلام کا کیا تھا؟ ناصر الدین شاہ نے بولے، اب سننا تو پڑے گا نا، عالم دین ہے بہت بڑے، پکچر میں بولے انہوں نے بات، تو اب تو ہمارے ذہن میں گھر کر گئی، عالم کی بات جلدی سمجھ میں نہیں آئیں گی، ہیرو کی بات بہت جلدی سمجھ میں آتی ہے نا؟ بہت سے مسلمانوں کو بہت سی چیزوں کا علم نہیں تھا، شاہ رخ خان جب بولا ٹی وی شو پر تو جب سمجھا مسلمانوں کو ڈٹ کر ہم نے بولنا چاہیے ہم مسلمان ہیں نا، اس کا ایمان اس کے ساتھ، لیکن بہرحال ٹی وی پہ اس نے بڑا ڈٹ کے بولا یہ چیز کہ مجھے شرم نہیں اسلام اور مسلمان اپنے آپ کو بولنے میں، تو مسلمان کو بڑا فخر ہوا، اچھا مطلب بولنا چاہیے۔ عالم دین 1000 سال سے بول رہے کہ میں فخر سے بولو، آپ مسلمان ہیں، اس میں کوئی نہیں وہ کیسا ہوگا فلاں ہوگا، تو بہت جلدی میڈیا کی بات، میڈیا اثر کرتی ہے مسلمانوں پہ بہت جلدی، اور انہی سے چلتی بھی ہو تو کیوں نہ اثر کریں گی، ٹھیک؟ وہ بول دے کہ ہاں وہ موسیقی تھا، ٹھیک ہے۔ داؤد علیہ السلام کا جو معجزہ قرآن نے بیان کیا وہ یہ تھا کہ وہ جب اللہ کا ذکر کرتے تو اتنی اچھی آواز میں کرتے کہ پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے۔ موسیقی نہیں ہے، موسیقی مطلب آلات بجانا، کوئی بجانا نہیں تھا اس میں کیا تھا؟ اللہ کا ذکر کرتے تو ان کے ساتھ ساتھ پہاڑ بھی اللہ کا ذکر کرتے اور پرندے بھی اللہ کا ذکر کرتے۔ تو موسیقی کہاں سے آئی؟ ذکر کرتے، تلاوت کرتے آپ جب زبور کی، تو جو ہے اتنی اچھی آواز آپ کو اللہ نے دی تھی کہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ، پہاڑ بھی تلاوت کرتے اور چرند پرند بالخصوص پرندے آپ کے ساتھ جو ہے تلاوت کرتے۔ یہ آپ کا معجزہ تھا، بس یہ تھا۔ اور دوسرا تھا کہ اللہ نے آپ کے ہاتھوں میں صلاحیت دی تھی کہ تانبا جو تھا، پیتل جو تھا، لوہا تھا، آپ کے ہاتھ میں نرم ہو جاتا آ کر، تو آپ جو چاہے اس کو شکل دے دیتے تھے، جو چاہے شکل۔ رسول نے فرمایا داؤد ہی پہلے نبی تھے جس نے بختر بنایا، سینے پہ جو آتا نا اپنے حفاظت کے لیے پہنتے ہیں جنگ میں، تو داؤد علیہ السلام، چونکہ بہت آسان تھا آپ کے لیے بنانا، نرم ہو جاتا لوہا ہاتھ میں، جیسا چاہا آپ اس کو شکل دے دیتے۔ تو یہ دو آپ کے معجزے قرآن نے بیان کی۔ تو کوئی موسیقی معجزہ داؤد علیہ السلام کا نہیں ہے، یاد رکھیے۔ کیا ہے معجزہ آپ کا؟ تلاوت کرتے اللہ کی کتاب کی اتنی اچھی آواز میں کہ ساتھ میں پہاڑ اور پرندے بھی تلاوت کرتے اس کتاب کی اللہ کی، یہ آپ کا تھا، ٹھیک ہے۔ اب لایا موسیقی داؤد علیہ السلام کا معجزہ تھا، لہذا گاؤ بجاؤ، ہے نا؟ تو یہ سب فالتو باتیں ہیں، یہ سب صوفیانہ انداز ہے اللہ کی کتاب کو بیان کرنے کا۔ صوفیوں نے اپنے، چونکہ ان کا مزاج ناچنے گانے کا ہی ہوتا ہے، پورے صوفیاں دیکھیے آپ ناچتے رہیں گے، گاتے رہیں گے، کوئی فراق پہن کے ناچ رہا ہے تو کوئی جھبلوں میں، دیکھیے بڑے بڑے پہن لیتے جھولے میکسیاں اور ناچتے رہتے گول گول گھوم کے، منڈی ٹیڑھی اور گھوم رہے، تو کوئی الگ الگ، ہر کسی کا ایک اپنا انداز ہے ناچنے کا، ٹھیک ہے، اور ناچ رہے ہیں، اور پھر ہر قسم کی قباحت اور برائیاں اس کے اندر ہیں۔ ایک آپ دیکھیں، اگر پنجابی آپ لوگوں کو پہچانتے ہو، ہندوستان کے پنجابی نہیں، پاکستان کے پنجابی، اکثر بہت صوفیہ گزرے وہاں، بہت صوفیہ کیا ان کا مذہب اور اسلام سے انہوں کو لینا دینا نہیں ہوتا۔ تو ایک صوفی بیچارے، ریسنٹ صوفی ہے، اگر موسیقی آپ کہہ رہے ہیں کہ داؤد علیہ السلام معجزہ تھا، تو کیا ایسی موسیقی غلاظت والی؟ ویسے تو نہیں تھا، لیکن مان بھی لے تو کچھ زیبا ہوں، کچھ کا اسٹیٹس ہوگا، کوئی اس کا لیول ہوگا نا۔ تو وہ موسیقی جو ہے داؤد علیہ السلام کا وہ تھا، بلکہ وہ بجا رہے ہیں اور ان کے پیر بیٹھے ہیں اور قوالی چل رہی ہے، اور دھمال کرو بول رہے ہیں ان کے پیر۔ دھمال مطلب پنجابی زبان میں ناچو، اور جو دھمال نہ کرے وہ مادر بلکہ گالی بھی دے رہے، بیچ میں ہو، سب ناچنا شروع کر دے، اس لیے کہ گالی دے رہا، ایک دم لفظی گالیاں دے رہا ہو۔ جو ناچے وہ تو پنجابی زبان میں گالیاں بہت عام ہیں، تو گالی دے رہا ہو، وہ تو مادر بلکہ گالی دے رہا، سیدھا سب ناچنا شروع، مرد اور عورتیں پورے ناچ رہے۔ تو اگر ہوں بھی تو یہ موسیقی ویسے تو نہیں، میں پھر دوہرا رہا ہوں، لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہمارے صوفیاء کے نزدیک تو تفسیر یہی ہے، تو کچھ لیول ہوگا نا اس کا، کچھ اسٹیٹس ہوگا نا اس کا، اس موسیقی کچھ انداز تو ہوگا نا، ایک نبی کے شان کے مطابق کچھ نہ کچھ ہوگا نا، اگر ہے بھی تو ویسے تو نہیں ہے، وہ بھی تو کم از کم دیکھیں مسلمان۔ تو بہرحال جب انسان گمراہی میں جاتا تھا، ایسی گمراہی، تو کوئی معجزہ داؤد علیہ السلام کا موسیقی نہیں تھا، جو کچھ تھا وہ تلاوت تھی اللہ کی کتاب کی، بہت اچھے انداز میں، اور معجزہ یہ تھا کہ پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تلاوت کرنا شروع کر